معزز سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ تکمیل قرآن بھی ہوگی اور رمضان میں بہت سے اعمال آپ کے سامنے یکم رمضان سے لے کے آج تک رکھے۔ آج رمضان جا رہا ہے اور بالعموم ہماری جو نیچر اور فطرت ہے، ہم رمضانی مسلمان ہیں۔ رمضان تو جا رہا ہے لیکن رمضان کا رب الحی القیوم ہے۔ وہ رب جو رمضان کا رب ہے وہ رمضان کے بعد بھی رب ہی ہے۔ آج آپ کے سامنے نیکیوں میں سے ایک ایسا عمل رکھنا ہے جس کا رمضان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف رمضان ہی میں کرنے والا نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر وقت میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں یہ کام کرنا۔ رمضان کے اندر اگر یہ سبق حاصل کر لیا تو رمضان کے بعد بھی 11 مہینے اسی سبق کو یاد رکھنا ہے۔ اور یہ عمل نیکیوں کے اعمال میں سے بہت بڑا عمل ہے اور اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کا، خالق کا اور مخلوق کا فرق ہی اس عمل میں ظاہر ہوتا ہے کہ بندہ مخلوق کے پاس جائے مانگنے کے لیے، بار بار جائے، جتنا مرضی بڑا سخی ہو، جواد ہو، کریم ہو، بار بار اس سے کوئی بندہ مانگنے کے لیے جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور رب خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، سخی، جواد، کریم ایسا ہے اگر اس سے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ عام بندے سے بار بار مانگنے سے ناراضگی آتی ہے اور رب سے نہ مانگنے سے رب ناراض ہوتا ہے، اور بار بار مانگنے سے سختی نہیں بلکہ نرمی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو مشکل زدوں کی، پریشان حالوں کی، مصیبت والوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں کیا، لیکن آگے ایک نفی اور ایک استفہام ہے۔ گرامر کے طالب علم اس بات کو سمجھتے ہیں، آپ کے لیے بھی آسان ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ سوال اٹھا رہا ہے امن یجیب المضطر، کون ہے جو جواب دیتا ہے، جو پریشانیوں کو دور کرتا ہے، جو پھنسے ہوئوں کو نکالتا ہے، اور جس نے تمہیں زمین کے اوپر بھیجا ہے۔ اور ساتھ کہتا ہے اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے؟ جی ہاں ہے، وہ بگڑی بنانے والا ہے، وہ بیٹے دینے والا الگ ہے، وہ غوث الگ ہے، وہ گنج بخش الگ ہے، وہ بیڑیاں تارنے والا الگ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ، اس کے علاوہ کوئی پریشانیوں کو دور کر سکتا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ کوئی دور کر سکتا نہیں ہے۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، رب تعالیٰ دور کرنے والا ہے، لیکن تمہیں سب سے پہلے یہ ٹینشن دی جاتی ہے، پریشانی آ گئی ہے تو بگڑی بنانے والا وہ ہے، بچہ نہیں ہے تو بچے دینے والا وہ ہے، بارش نہیں ہو رہی تو بارش برسانے والا کرما والا پیر کوئی اور ہے۔ قرآن پاک میں 20 سے 24 سوالات ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ رب العزت رسول اللہ کو بار بار مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں یسألونک عن الروح، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے روح کا مطلب میرا حکم ہے۔ یسألونک عن الانفال، قل آپ کہہ دیجئے، یسألونک عن الاہلہ، آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہی مواقیت، آپ ان کو بتا دیجئے یہ ایام ہیں۔ یسألونک عن الجبال، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الشہر الحرام، جتنے 25 جگہ سوال آئے ہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ قل اے محمد آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے، آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے، آپ ان کو یہ جواب دے دیجئے۔ ایک مقام قرآن پاک میں ایسا بھی آیا کہ جب اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس آیت کو نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، پیارے حبیب جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، پھر یہ نہیں کہا قل، آپ کہہ دیجئے، پھر اللہ تعالیٰ خود آیا اور کہا فَإِنِّي قریب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، اے میرے بندو جب تم میرے بارے میں پوچھتے ہو تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں کہتا کہ آپ کہہ دیجئے، میں تمہیں براہ راست کہتا ہوں فَإِنِّي قریب، میں تم لوگوں کے قریب ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں، مولوی کہتا ہے نہیں 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 اللہ دور ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا ہے دور ہے۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، مولوی کہتا ہے نہیں نہیں دور ہے۔ اس تک جانے کے لیے کوئی واسطہ وسیلہ، سیڑھی، کوئی پوڑی، کوئی ذریعہ، کوئی طریقہ، کوئی اہتمام، جیسے بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں، بادشاہ تک پہنچنے کے لیے وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر ہوتے ہیں، سیکٹریز ہوتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اللہ بڑی دور ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، نہیں نہیں بڑی دور ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تک پہنچنا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر آیت کا یہی ٹکڑا نازل کر دیا ہوتا تو یہ عقیدہ بھی کلیئر تھا، میں قریب ہوں، اور قریب ہونے کا مطلب بھی اسی آیت میں بیان کر دیا تاکہ کسی مولوی کے، کسی مفتی کے، کسی کے ہتھ کنڈے میں میرے بندے نہ آ جائیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قریب ہوں کس لیے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے جواب دیتا ہی نہیں، وہ تو کہتا ہے اللہ سنتا ہی نہیں براہ راست، اللہ تو کسی کے ذریعے سے سنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں سنتا بھی ہوں، میں تمہارے قریب بھی ہوں، میں تم میں سے ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اس مغالطے کو اگر یہ جمعہ رمضان میں آیا تو اس حوالے سے وسیلے کی اس قسم کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آج کچھ زیادہ باتیں تیزی سے کرنا مطلوب اور مقصود ہے، آپ کو دباچہ بنا دی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں قریب ہوں، اور قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے بندہ 10 مرتبہ کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کیا۔ سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، لیکن میرے اور آپ کے عقل میں یہ جواب نہیں آتا کیونکہ ہم نہیں نہ سن رہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ رب العزت ہماری شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہے کیونکہ یہ فاصلہ مخلوق ہے۔ اللہ کے نزدیک فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ قریب ہے۔ ہماری طرف سے فاصلے ہو سکتے ہیں، جہتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فاصلے کوئی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمیں یہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہی نہیں سمجھی۔ اگر صرف ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ آ جائے تو یہ چیپٹر، یہ باب، باقی 11 مہینے بھی آپ نے آج جو بات کی جا رہی ہے اس کو اپنے پلے سے باندھنا ہے۔ بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنا تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ اللہ سنتا بھی ہے کہ نہیں سنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ، اور یہ حضرت سلمان فارسی والی حدیث تو آپ سب نے سنی ہے، جب بھی بندہ اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اس کا رب اتنا باحیا ہے، اتنا کریم ہے، اتنا جواد ہے، اتنا سخی ہے کہ ہر اٹھنے والے ہاتھ کو خالی لٹاتے ہوئے اسے حیا آتی ہے۔ پہلی حدیث یہ جو سب کو یاد ہے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ میری بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے، اور رسول اللہ اپنے صحابہ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ نے وہ سنی نہیں، یا اللہ کو پتہ ہی نہیں لگا کہ اس بندے نے دعا کی اور اللہ کو پتہ نہ لگ سکا۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے وہ سنی بھی ہے اور اللہ رب العزت اس کو قبول بھی فرماتے ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت عمر کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جس کی قبول کرنی ہو، جس کی قبول نہ کرنی ہو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو اٹھنے ہی نہیں دیتا،
اس بندے کے دل میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا. وجہ یہ حدیث ہے کیونکہ رسول اللہ نے میرے اور آپ سے وعدہ کیا ہے جب بھی ہاتھ اٹھے گا اللہ سنے گا اور اللہ قبول بھی کرے گا. ہاں اس کی قبولیت کے 3 مراتب ہیں. قبول کرے گا, اللہ قبول کرے گا. رسول اللہ نے بتا دیا. تو اور میں نکمے ہیں جو اٹھاتے ہی نہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے سننی ہے کہ نہیں سننی. اسی لیے رسول اللہ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے باقی باتیں بھی سمجھاتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک بندہ اپنے منہ سے یہ بات نہ کہے. یہ بہت خطرناک بات ہے اور عام لوگ علماء کے پاس آ کے یہی بات کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کی ہر دعا قبول ہوتی رہتی ہے, ہر دعا قبول ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نہ نکل جائیں اللہ میری نہیں سنتا. جب بندے کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں نا کہ اللہ میری نہیں سنتا, پھر اللہ اس بندے کی نہیں سنتا. اور جس کی اللہ نہ سنے تو لاکھ مولویوں کے پاس, لاکھ بگڑی بنانے والوں کے پاس دوڑتا پھر. جس کی اللہ نہیں سنتا اس کی کوئی نہیں سن سکتا. اور اللہ کیسے سنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم آپ کے سامنے رکھنا تاکہ بات سمجھ آ جائے. ایک بندہ دعا کرتا ہے اے اللہ مجھے 5 لاکھ چاہیے عید سے پہلے. اے اللہ پرسوں عید ہے, کل عید ہے, مجھے 1 لاکھ چاہیے. اللہ نے نہیں سنی. بندے نے دعا کی, اللہ نے نہیں سنی. پہلا عقیدہ یہ بناؤ کہ سنتا ہے, قریب ہے, جواب دیتا ہے, ہر دعا کو سنتا ہے. سن لیا نا, پہلا عقیدہ یہ بن گیا کہ سن لی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہیں. بندہ یہ کہتا ہے مجھے مفہوم رکھ رہا, بندہ یہ کہتا ہے مجھے فلاں چیز دے دے اور اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے, اور بندہ سمجھتا ہے میری دعا تو بڑی اعلیٰ درجے میں اللہ رب العزت نے قبول کر لی. اور ہمارے معاشرے کا غلط العام یہی ہے, ہم یہی سمجھتے ہیں صرف وہ دعا قبول ہوئی ہے جس کا نتیجہ فی الفور ظاہر ہو جائے. اے اللہ 1 لاکھ دے دے, اللہ نے 1 لاکھ دے دیا, تو نے سمجھا تیری دعا تو مستجاب الدعوات بن گیا ہے اور تیری دعا اللہ رب العزت نے فی الفور قبول کر لی ہے. تو بڑا ہیرو بنا پھرتا ہے اور تو سمجھتا ہے یہ ہے کامیابی ہی کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے. لیکن اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلائی کہ یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے جو بندے کی نظر میں سب سے اعلیٰ ہے اور اللہ کی نظر میں سب سے کمتر ہے. اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ خزانوں والا ہے. اللہ کے نزدیک 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ گھر گاڑی بنگلے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ اللہ کے نزدیک سب سے کمتر درجہ ہے. پھر بندے نے دعا کی ہے اے اللہ 1 لاکھ دے 10 لاکھ دے, وہ تو نہ ملا, لیکن یوم کتابت تقدیر ایک ایسا دن تھا جس دن اللہ رب العزت نے قلم کو حکم دیا لکھ دے, قیامت تک کے احوال لکھ. اس دن تیرا میرا نام لے کے قلم نے لکھا فلاں ابن فلاں اتنے بج کے اتنے منٹ فلاں تاریخ کو اس جگہ پہ کھڑا ہوگا, ایکسیڈنٹ ہوگا, بازو کٹ جائے گا, آنکھ چلی جائے گی یا ٹانگ کٹ جائے گی. اب وہ فرشتے جن کو ان ڈیوٹیز کے اوپر لگایا ہوا ہے وہ اس دن اس تاریخ اس لمحے کو اس کا ہاتھ لینے, اس کی آنکھ لینے اور اس کی ٹانگ لینے آئے ہیں. تو دوسرے فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے کہا تقدیر کو بدل دیا گیا. تقدیر کو بدل دیا گیا؟ جی ہاں, جو یوم کتابت تقدیر کے دن لکھا تھا اس کی ٹانگ کٹ جائے گی. اس بندے نے کچھ ایسی دعائیں کی ہیں جس کو رب تعالیٰ نے فی الفور قبول نہیں کیا لیکن اس حادثے کو ٹال دیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے نزدیک یہ پہلے سے شاید کمتر درجہ ہو لیکن اللہ کا یہ مومن کے اوپر پہلے سے بڑا احسان ہے. اور آپ خود بھی غور کر لیجئے, 1 لاکھ اچھا ہے کہ آنکھ اچھی ہے, 1 لاکھ اچھا ہے کہ بازو اچھی ہے, 1 لاکھ اچھا ہے کہ ٹانگ اچھی ہے. ایک آنکھ کے لیے انسان کروڑوں لگانے کے لیے تیار ہے, لاکھوں لگانے کے لیے تیار ہے, اور تو نے رب تعالیٰ سے دعا کی ہے 1 لاکھ دے دے. رب نے 1 لاکھ تو فی الفور نہ دیا لیکن تیری آنکھوں کو برقرار رکھ دیا. 1 لاکھ اچھا ہے کہ آنکھ اچھی ہے. اور دعا کا جو تیسرا نتیجہ ہے
وہ پہلے دو نتیجوں سے بھی بہتر ہے جو مجھے اور آپ کو بالکل ہی سمجھ نہیں آتا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ. آپ میں سے کوئی بندہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ قیامت کے دن جو باپ بیٹا میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ یہ بات نہیں ہے کہ پہچان نہیں رہے ہوں گے, پہچانتے ہوں گے میرا بیٹا. بیوی کو بھی پہچانیں گے, ہر چیز کو پہچانیں گے, صرف ایک وجہ سے بھاگ رہے ہوں گے. ایک تو نفسا نفسی کا ذکر بھی ملتا ہے, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ باپ بھی اس دن بیٹے سے نظریں چرا رہا ہوگا اور بیٹا بھی باپ سے نظریں چرا رہا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ کہیں باپ میرے سے کوئی حق نہ مانگ لے کہ فلاں وقت گستاحی کی تھی, اللہ اس کے بدلے میں نیکی دے. اور اللہ کی قسم اس دن رشتہ دار نفسا نفسی کے عالم میں ایسے مبتلا ہوں گے کہ سگا بیٹا بھی ماں کی نیکی نہیں چھوڑے گا, ماں کی نیکی نہیں چھوڑے گا کہ میری ماں نے میرے یہ حق تلفی کیا, سگا بیٹا, اور چاہے گا اس ماں کی نیکی. اس لیے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. اور قرآن کی یہ آیت تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہ ایک بندہ, ہم میں سے ہر بندہ, یہ ہمارا حوال اللہ نے بیان کیا, کل قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا نا, اس کی پتہ کیا خواہش ہوگی کہ پوری زمین بھر سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں اور اپنی جان بچا لوں, اور پوری دنیا کے انسان جہنم میں چلے جائیں, میں اکیلا جنت میں چلا جاؤں. ہر انسان کی یہ خواہش ہوگی, ہر انسان کی. تو ماں باپ سے کیا نیکیاں ایک دوسرے کی نہ مل جائیں. اس دن انسان کے سامنے نیکیوں کے پہاڑ آئیں گے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. انسان کو اپنی نیکیوں کا علم ہوتا ہے, گناہوں کا بھی علم ہوتا ہے, ادراک ہوتا ہے. وہ ان نیکیوں کو دیکھے گا کہ گیا رب, یہ احد پہاڑ جتنی نیکی میری تو نہیں, یہ احد پہاڑ سے بڑی نیکی میری تو نہیں, یہ اتنی بڑی بلند و بالا شہر جتنی, محلات جتنی بڑی نیکیاں میری تو نہیں ہیں. اس کو کہا جائے گا ہاں دنیا میں میرے سے دعائیں کیا کرتا تھا, دنیا میں میرے آگے ہاتھوں کو پھیلایا کرتا تھا, ان میں سے بعض سن لی, بعض تیرے آنے والے حادثوں کو ٹال دیا. اب یہ وہ دعائیں باقی ہیں, نہ جو فی الفور سنی, نہ آنے والے حادثوں کو ٹالا, یہ تیرے نامہ اعمال کے اندر رکھ دی گئی ہیں تاکہ آج تیرے دن تیرے لیے کام آئیں. اللہ کی قسم ایک عجیب احساس بیدار ہوتا ہے. محدثین نے بھی جملے لکھ دیے کہ اس دن یہ نیکیوں کی بڑھوتری اور اتنی عظیم الشان نیکیوں کو دیکھ کر دنیا کا ہر انسان جو مجھ سے آپ سے یہ شکوہ کرتا ہے ہماری اللہ سنتا نہیں ہے, ہمیں اللہ دیتا نہیں ہے, ہم مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں, ہماری مرادیں پوری نہیں ہوتی, کائنات کا ہر انسان اس دن یہ خواہش کرے گا اے کاش اللہ نے دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنی ہوتی. کہاں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو, تمہارا رب سنتا نہیں ہے؟ تمہیں یہ کن بدبختوں نے مغالطہ ڈال دیا, سنتا بھی ہے, جواب بھی دیتا ہے. پرچیاں آتی, علامہ صاحب 3 سال ہو گئے دعائیں کرتے ہوئے, اس دن تم نے اللہ کے سامنے یہ شکوہ رکھنا ہے اللہ کاش تو دنیا میں ایک دعا بھی نہ سنتا. اور آج ان نیکیوں کے ظہیروں میں جس دن نیکیوں کی ضرورت ہے تم یہ سمجھتے ہو دعا عبادت ہی نہیں ہے. دعا صرف مانگنا نہیں ہے, دعا عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ, الدعاء مخ العبادہ, افضل العبادت الدعاء. افضل ترین عبادت, نیکیوں کے کام میں سے سب سے بہترین عبادت اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے. اور یہ صرف رمضان کا درس نہیں ہے, یہ آئندہ پوری زندگی کا درس ہے. اپنے ذہن میں یہ عقیدہ بنا لو, حضرت عمر والا محدثین نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, میں اور آپ نکمے نکارے ہیں. اس لیے لمبی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ سنتا ہے, سوائے اس بندے کی جو اللہ نے پہلے شرط بتا دی, جو یہ کہتا ہے میری نہیں سنتا, اس کی اللہ نہیں سنتا. محدثین نے لکھا ہے کہ جس طرح پانی پینے سے کیا بجھتی ہے, روٹی کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے نا, اس کا مطلب ہے یہ مقدر میں لکھا ہے, تقدیر ہے نا کہ پانی پیو گے تو پیاس بجھ جائے گی, روٹی کھاؤ گے تو بھوک ختم ہو جائے گی, دانا ڈالو گے تو کومپل پھونٹے گی. یہ ایک تقدیر ہے, اس کو تقدیر کہتے ہیں, مقدر میں لکھا ہوا ہے. بین اسی طرح
بعین اسی طرح جو بندہ ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے تقدیر میں لکھا ہے اس کی سنی جاتی ہے. تقدیر میں لکھا ہے, یہ تقدیر ہے, یہ مقدر ہے. تو جو بندہ ہاتھ اٹھا کے یہ بھی سمجھے کہ پھر بھی میری نہیں سنی جا رہی, وہ بندہ غافل ہے. اس بندے نے قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں. پھر دعا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ مالک ابن دینار یہ باتیں اپنے احباب کو سنایا کرتے تھے. بسم اللہ. مالک سے ایک شخص نے پوچھ لیا, اے مالک, آپ دعا کی اتنی اہمیت فضیلت بیان کرتے ہیں, آپ کی اپنی بھی تو بہت سی دعائیں قبول ہوئی ہیں, لیکن آپ نے کبھی کسی غیر کی دعا کو بھی قبول ہوتا ہے سنا؟ مالک بن دینار کے ذہن میں کیا واقعہ آیا, اور انہوں نے کہا سنو میری بات, تم نے میرے سے میری بات پوچھی ہے, میں تمہیں ایک عام آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں. میں بصرہ گیا, بصرہ کی مسجد کے اندر ظہر کی نماز پڑھی, لوگ دعا کریں اللہ بارش برسا. عصر کی نماز پڑھی, لوگ دعا کریں اللہ بارش برسا. مغرب کی نماز پڑھی, لوگ دعا کریں بارش برسا, بارش کا ایک قطرہ نہ اترا. عشاء کی نماز کے وقت جب لوگ سارے اپنے گھروں میں چلے گئے, ایک کالا بھدا موٹا چپٹے ناک والا گٹھے قد کا 2 کپڑوں میں ملبوس شخص مسجد میں داخل ہوا, اور اللہ رب العزت کے سامنے, میں اندھیرا تھا مجھے نہ دیکھ پایا, گڑ گڑانے لگا, اے اللہ آپ نے بارش کو اٹھا لیا اس لیے کہ آپ کے بندے آپ کی طرف رجوع کریں. اے اللہ بندے تو آئے تھے, بندے تو ظہر سے لے کے عشاء تک آپ کے سامنے دعائیں کرتے رہی, اللہ ان بندوں پہ رحم کر دے. اے اللہ ابھی کے ابھی بارش برسا دے, ابھی کے ابھی بارش برسا دے, ابھی کے ابھی بارش برسا دے. کہا تیسری مرتبہ منہ سے الفاظ ختم نہ ہوئے بارش شروع ہو گئی. کہتے میں اس بندے کے اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو دیکھ کے حیران رہ گیا. وہ بندہ تیزی سے نکلا, بارش شروع ہو چکی تھی, اور ہنسنا اور مسکرانا شروع ہو گیا, اور ایک گھر میں جا گھسا. میں تیزی سے اس کو روکنا چاہتا تھا, نہ روک پایا, نشانی لگائی, اگلے دن میں آیا, بارش رک چکی تھی. گھر میں پہنچا تو پتہ لگا یہ غلاموں کو بیچنے کا نخاس بندے کا گھر ہے, اور غلاموں کو بیچتا. میں نے کہا بتا اپنے غلام. کہا سارے غلام دیکھے, وہ بندہ مجھے نظر نہ آیا. کہا یہ بھی نہیں چاہیے, یہ خوبصورت ہے, یہ بھی نہیں چاہیے, یہ طاقتور ہے, اس کے پاس یہ ہنر ہے, یہ نہیں چاہیے, یہ نہیں چاہیے. کہا میں نے کہا مجھے کوئی اور غلام چاہیے, وہ اس طرح کی شب و صورت کا. کہا یار وہ کیا تو نے کرنا ہے؟ کہا سامنے ایک جھونپڑی ہے چھوٹی سی, اس جھونپڑی کے اندر کون ہے؟ کہا اندر داخل ہوئے وہی بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا مجھے یہی چاہیے. اس نے کہا یہ تیرے کام کا بندہ نہیں ہے. کہا یہی تو میرے کام کا بندہ. بڑی اچھی قیمت پہ سودا ہوا, میں اس کو لے کے چل پڑا. تو وہ بندہ مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا, اے مالک آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ اگر آپ کو کوئی کاروبار کرنا تھا تو ہنرمند کو خریدتے, کوئی سامان اٹھانے کے لیے رکھنا تھا کسی طاقتور کو خریدتے, اگر مہمانداری کو رکھنا تھا کوئی خوبصورت وجیح کے گھر میں مہمان آئے تو ان کی خاطر تو وعدو کرے. کہا میں نے تجھے اس لیے نہیں خریدا, میں نے تجھے کل عشاء کے بعد اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے دیکھا اس لیے خریدا. کہا وہ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کہا جی ہاں. کہا کوئی اور ہوگا؟ کہا نہیں تو ہی ہے. کہا آپ کو یقین ہے میں ہی ہوں؟ کہا جی ہاں. امام مالک کہتے ہیں مالک بن دینار کہ اس ایک بندے کی میں نے 2 دعائیں اپنے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھی. پہلی دعا کہ ابھی کے ابھی بارش ہو, بارش برسنا شروع ہو گئی. کہا دوسری دعا میرے سامنے سجدے میں پڑ گیا اور کہنے لگا یا صاحب السری ان السر قد ظہرا, یا صاحب السری ان السر قد ظہرا فلا اطیق حیاتا بعد مشتہرا. اے رب تیرا اور میرا راز بندوں پہ ظاہر, اے رب تیرا اور میرا راز بندوں پہ ظاہر ہو گیا ہے, اب مجھ میں زندگی کی کوئی حاجت اور طلب باقی نہیں اگر میرا اور تیرا راز ہی کھل جائے. کہا ابھی الفاظ ختم نہیں ہوئے, اس کی روح کو قبض کر لیا گیا. پتہ نہیں مالک کہتے ہیں وہ کون سا راز تھا. ایک انتہائی بھدی شکل کے انسان کا اپنے رب کے ساتھ کیا راز تھا کہ جب بھی ہاتھوں کو اٹھاتا تھا رب قبول کر لیتا. میں اور آپ تندرست ہیں, صحت مند ہیں, میرے اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ یہ راز کیوں نہیں ہے؟ اس کے اوپر غور کیجئے. میرا اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. یہ جملہ کفری ہے.
اس جملے سے بچیے. اللہ تعالیٰ ہر بندے کی سنتا ہے, ہر بندے کی سنتا ہے, لیکن اس میں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ نیک بندے سے دعا نہ کروائی جائے. اگر موقع ملا اس کو بھی تفصیل سے بیان کریں گے جمعے میں. اس کا مطلب انکار بھی نہیں ہے وسیلے کا جو شرعی طور پہ جائز ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہے, اللہ دیتا ہی نہیں ہے. عبداللہ بن تامر کا واقعہ, یہ چند واقعات یاد کر لیجیے. ایک بادشاہ تھا, بڑا ظالم تھا, اس کے پاس ایک جادوگر تھا. جادوگر بوڑھا ہو گیا. جب وہ بوڑھا ہو گیا وہ کہنے لگا, اے بادشاہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, آپ کی خدمت مزید انجام نہیں دے سکتا, مجھے کوئی نوجوان لڑکا دیجئے, اس کو میں اپنا سارا علم سکھا دیتا ہوں. بادشاہ نے عبداللہ بن تامر کو حکم دیا کہ اس سے سیکھ لے جادو. عبداللہ بن تامر اس سے جادو سیکھنے جاتے تو رستے میں ایک راہب کا گھر بھی تھا, عیسائی راہب کا, وہ بھی ان کو بٹھا لیتا. کچھ لیٹیگیشن ہوئی تو راہب نے ان کو کہا اگر تجھے جادوگر ڈانٹے تو کہہ دی گھر والوں نے نکلنے نہ دیا, اور اگر گھر والے ڈانٹے تو کہہ دی جادوگر نے آنے میں لیٹ کر دیا, اس دوران میرے سے بھی دین کا علم حاصل کر. وہ دین کا علم سکھاتا رہا, وہ جادو سکھاتا رہا. سیکھتے 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 ایک دن عبداللہ بن تامر باہر نکلے تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا کھڑا ہے اور لوگوں کا رستہ بند ہو گیا, لوگ آنے جانے سے قاصر ہو گئے ہیں. رستے کے اندر اژدہا کھڑا ہے اور ان کی طرف دیکھ کے پھنکار رہے. عبداللہ بن تامر نے ارادہ کیا کہ آج میں جادوگر اور راہب کا امتحان لوں گا سچا کون ہے, اور کہا پہلا پتھر اس نیت سے پھینکا, اے اللہ اگر راہب کا دین, اس وقت عیسائیت تھی, عیسائیت کا دین سچا ہے تو اس اژدہے کو اس پتھر سے ہلاک کر دے. چھوٹا سا پتھر پھینکا, دعا کی, یہ دعا کی برکت ہے, اس پتھر سے ہلاک کر دے اس اژدہے کو. جیسے ہی پتھر پھینکا اژدہا مر گیا. پورے لوگوں نے ایک قسم کا تالیاں بجانے والا معاملہ ہو گیا کہ اژدہا مر گیا, ایک بچے نے پتھر پھینکا. مشہور ہو گیا عبداللہ بن تامر. اندھوں کے لیے دعا کرتے آنکھیں ٹھیک ہو جاتی, کوڑیوں کے لیے دعا کرتے کوڑ ٹھیک ہو جاتا. اسی بادشاہ کا وزیر اندھا تھا, اس کو بھی خبر ملی, وہ آ گیا, دعا کروائی, ٹھیک ہو گئے. کہا تو وہ شفا دیتا, کہا خبردار میں شفا نہیں دیتا, میں تو اللہ کو یہ کہتا ہوں اللہ یہ تیرا بندہ محتاج ہے, اس کو شفا دے دے, تو اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. وزیر کا عقیدہ بھی درست کر کے بھیجا. وزیر جب اپنی آنکھوں کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا, بادشاہ نے کہا نظر کہاں سے آئی؟ کہا میرے رب نے لٹا دی ہے. بادشاہ کہنے لگا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں, وہ جو غلام کا رب ہے وہی میرا رب ہے. کون سا غلام؟ غلام کو لاؤ. عبداللہ بن اچھا یہ تو میرا جادوگر ہے, اور تیرا جادو اتنا بڑھ گیا تو اندھوں کو بھی ٹھیک کر لیتا ہے. عبداللہ بن تامر نے کہا تجھے غلط فہمی ہوئی, یہ جادوگری سے ٹھیک نہیں ہوئی, یہ میں نے اپنے رب سے دعا کی ہے. جادو کو تو میں ترک کر چکا ہوں, اگرچہ تو نے میری ڈیوٹی لگائی تھی. میں رب سے دعا کرتا ہوں تو رب اندھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. اچھا تم دونوں مل گئے ہو, میرے خلاف سازش کرنے چاہتے ہو اور میری حکومت کو اکھاڑنا چاہتے ہو, پکڑو اس کو ذرا. عبداللہ بن تامر کو, وزیر کو اسی وقت قتل کروایا, اس کے ہم نشین کو قتل کروایا. کہا اس کو بھی جا کے ذرا پہاڑ کے اوپر لے جاؤ, اس کو ذرا عبرت ناک سزا دینا, لوگوں کے سامنے اوپر سے پھینکنا, جن لوگوں کا عقیدہ بن گیا کہ دعائیں رب سنتا ہے. کون سنتا ہے دعائیں؟ اللہ کی قسم رب ہی سنتا ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے جس کے خلاف اتنا عرصہ قبل بھی تحریک موجود تھی. یہ کہتا ہے رب دعائیں سنتا ہے, اس کو ذرا پہاڑ سے پھینکو. سبحان اللہ. مستجاب الدعوات تھے عبداللہ بن تامر. جب پہاڑ پہ گئے تو یہ بھی ایک وظیفہ یاد کر لیجئے. کہا اللہم اکفنیہم بما شئت, اللہم اکفنیہم بما شئت, اللہم اکفنیہم بما شئت. اللہ ان کے خلاف میری مدد کر جیسے تو چاہا, تو ان سے تو میرے لیے کافی ہو جا, کفایت کر جا ان کے خلاف. زلزلہ آیا, سارے ہرکارے مر گئے. عبداللہ بن تامر پھر بادشاہ کے دربار. کہا اس کو سمندر میں ڈبو آؤ, لوگوں کے سامنے عبرت پکڑے لوگ. پھر یہی دعا پڑی اللہم اکفنیہم بما شئت, پھر بچ کے آگے. اور اب تبلیغ کا ایک آئیڈیا پیدا ہوا, اور کہنے لگے اے بادشاہ اگر آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں تو ایک طریقہ ہے, آپ ایک تیر کو کمان میں ڈالیں اور کہیں عبداللہ بن تامر کے رب کے نام پہ چھوڑتا ہوں, وہ تیر مجھے لگ جائے گا. بادشاہ نے ایسا ہی کیا. اس کی عقل پہ پردہ ایسا تھا,
مجمع کو اکٹھا کیا اور کہا عبداللہ بن تامر کے رب کے نام سے میں یہ تیر پھینکتا ہوں. جیسے ہی چھوڑا ان کی کن پٹی پہ لگا, وہ شہید ہو گئے. پورے کا پورا مجمع اور عوام جن کو خوف زدہ کرنے کے لیے وہ شہید کرنا چاہتا تھا, وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے کہ ہم عبداللہ بن تامر کے رب کے اوپر ایمان لے کے آ گئے. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن تامر اور اس بادشاہ کا ذکر قرآن پاک میں کر دیا کہ اس بادشاہ بدبخت نے پھر خندقیں کھدوائیں, اور وہ سارے کا سارا مجمع چونکہ ایمان لے آیا تھا تو ان کے لیے آگ کی خندقیں کھدوائی اور ان کو کہا آگ میں خود کود جاؤ. ایک ماں دودھ پیتے بچے کو لے کے کودنے لگی تو جھجک گئی کہ بچہ چھوٹا سا آگ میں جل جائے گا. تھوڑی سی رکاوٹ آئی تو بچہ بول اٹھا, اے ماں یہ آگ نہیں جنت کا باغ ہے, اے ماں یہ آگ نہیں جنت کا باغ ہے, کود جا. اکیلے عبداللہ بن تامر کی کتنی دعائیں اللہ رب العزت نے قبول کی. اور حضرت عمر کے بات آئی ہے تو بتاتا ہوں, حضرت عمر کے دور میں ان کی قبر کشائی بھی ہوئی, اور ان کی قبر کے اندر سے جب ان کو نکالا گیا انہوں نے ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا ہوا تھا. جب اس ہاتھ کو اٹھایا گیا تو خون کا فوارہ پھوٹا تو حضرت عمر کو پتہ لگا. انہوں نے کہا یہ تو عبداللہ ابن تامر ہی کی قبر ہے, ان کی قبر کو بند کر دیا جائے اور مکس کر دیا جائے تاکہ بعد میں کوئی اس کو عیدگاہ نہ بنا لے. عبداللہ بن تامر کس کی طرف بلا رہے ہیں بادشاہ کے سامنے؟ دنیا کا سب سے جلیل القدر پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ کون ہے؟ حضرت ابراہیم. ایسا جلیل القدر نبی اور رسول ہے کہ جس کے آ جانے کے بعد اللہ رب العزت نے کوئی ایک بھی نبی ان کی اولاد سے باہر نہیں بھیجا. وہ جب بیمار ہوتے ہیں نا, وہ جب مشکلات کا شکار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ. جب میں ابراہیم بھی بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ وہ موسیٰ جو جلیل القدر پیغمبر ہیں اور رسول ہے, جب ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ربی انی لما نزلت الیہ من خیرن. میں موسیٰ اللہ کے رب کا, اللہ کے در کا فقیر ہوں. نبی جس رب کے منگتے ہو, تم در در کے منگتے ہو, تم در در کے منگتے ہو. نبی اور رسول بھی مشکل کے وقت کس کو پکارتے ہیں؟ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آپ کبھی غور کیجئے. میدان عرفات ہے, اللہ اکبر. باقی نبیوں نے بھی عاجزی کا اظہار کیا, لیکن اللہ کی قسم میدان عرفات میں جو رسول اللہ نے عاجزی کا اظہار کیا, انا الباعث الفقیر. اور جو الفاظ ہیں اگر میں ٹرانسلیشن کروں تو شاید توہین کا پرچہ ہو جائے. اے اللہ تو دیکھ رہا ہے, میں باعث بھی ہوں, میں فقیر بھی ہوں, میں ایسا بھی ہوں, میں اپنی ناک کو رگڑتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ خالق ہے, باقی جمیع کائنات مخلوق ہے, اور مخلوقات میں سے سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. وہ کائنات کی سب سے افضل ہستی اس رب کے در کے اوپر ماتھا ٹیک کے کہہ رہی ہے, اے اللہ میں آپ کے سامنے اپنے ناک کو رگڑ رہا ہوں, مجھے دیجیے, مجھے دیجیے, مجھے دیجیے. مجھے اور آپ کو جانا چاہیے درباروں پہ, حجر کے سامنے, شجر کے سامنے, در در کی ٹھوکریں کھانے. مشکل کشا, حاجت روا, بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نبیوں کو بھی آپ کہتے ہیں نبیوں سے مانگ لو, نبی بھی مانگتے ہیں تو رب تعالیٰ سے مانگتے ہیں. نبیوں سے مانگ لو, ولیوں سے مانگ لو, اللہ نہیں سنتا. اللہ کی قسم یہ حدیث ہے, یہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے. اللہ اس وقت تک سنتا رہتا ہے جب تک یہ بدبخت یہ نہیں کہتے اللہ نہیں سنتا. کتنی عام فہم عقیدے کی بات ہے. آپ کو پڑھایا ہی یہ جاتا ہے اوے اللہ نہیں سنتا, ادھر ذریعے سنتا ہے, ادھر ذریعے سنتا ہے, ادھر ذریعے سنتا. اور اللہ تعالیٰ سنتا کیسے؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے. بندہ یہ سوچے کہ میں اس کے پاس جاؤں, اللہ کے پاس کوئی کمی آ گئی ہے, پھر بندہ سوچے یار میں چھوٹی سی چیز اللہ سے مانگوں تو یہ شاید میری تحقیر ہے.
صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی نصیحت کی ہے، ایسی تربیت کی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات گھول کر پلا دی کہ اگر تمہیں جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو رب سے مانگو، جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو رب سے مانگو۔ او یار اتنی چھوٹی چیز ہے، ہونے دے واسطے رب کو لو دعا کریے۔ جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو رب سے مانگو۔ اور قربان جائیں، وسیلے کے باب کے اندر بھی بہت سی باتیں ہیں جو تفصیل طلب ہیں، لیکن صرف کچھ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راز کا معاملہ بھی تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر گر گئے زمین پہ، تو ان کے غلام نے ہاتھ کو آگے بڑھا لیا۔ اللہ کی قسم یہ شرک نہیں ہے، مدد کرنا، ما تحت الاسباب، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، اس کو کنفیوز کر کے آپ کو مغالطہ ڈالا جاتا ہے کہ اگر اے صحیح ہے تو او کیوں نہیں صحیح ہے۔ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن سنیے ما تحت الاسباب کے اندر بھی عقیدہ ابو بکر کا، گر گئے، غلام نے ہاتھ آگے کیا اٹھانے کے لیے، ابو بکر نے کہا اس ہاتھ کو پیچھے کر لے۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ یہ بیعت کی ہے کہ یہ ہاتھ کسی غیر کے سامنے کبھی نہیں اٹھے گا، تو در در کے ٹھوکرے کھا لے۔ حالانکہ یہاں پہ ہاتھ میں دینا جائز تھا کہ نہیں تھا جائز؟ کہا پیچھے کر لے۔ ابراہیم آگ میں گرنے والے ہیں، جبریل امین تیزی سے ابراہیم کے پاس آتے ہیں، اے ابراہیم بتائیے کیا چاہتے ہیں، بتائیے تو صحیح، منہ سے بولیے تو صحیح، آگ میں جانے والے ہیں اور جبریل کو بھی نہیں پتا، نبی شہید ہوئے ہیں، جبریل کو بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں ابراہیم کا انجام کیا ہونے والا، غیب کا علم جبریل بھی نہیں جانتا، اور تیزی سے ابراہیم کے پاس دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے، اے ابراہیم کچھ تو کہیے اپنے رب کو، کچھ تو میں جا کے پیغام پہنچاؤں کہ آپ کو آگ سے بچا لے۔ کہا حسبی اللہ، پیچھے ہو جا، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ کہہ سکتے تھے جبریل کو کہ نہیں؟ نبی فرشتوں کے ذریعے اللہ کو پیغام پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہا حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے، اور رب نے ان کا یہ اعتماد اور توکل دیکھا تو کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، ٹھنڈی ہو جا، اتنا ٹھنڈا نہ ہوئی میرے ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے، گلو گلدار بن جانا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز مانگنی ہے، کس سے مانگنی ہے؟ اور بڑی سے بڑی چیز آپ کے خیال میں آتا ہے کہ بڑی چیز اللہ نے دینی نہیں ہے، یہ جی بڑی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ دے گا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا ایک بیٹا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائے اور آ کے کہے اے اللہ، کیا کہے؟ سبحان اللہ، ایک حدیث ہی سمجھ آ جائے، اے اللہ مجھے زمین و آسمان کے مابین، زمین و آسمان کے مابین جتنی نعمتیں ہیں دے دے، وہ اللہ دے دے ایک بندے کو، ساری نعمتیں دے دے۔ دوسرا ہے، دوسرا بھی یہی دعا کرے کہ اللہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی نعمتیں مجھے دے دے، اللہ اس کو بھی دے دے۔ تیسرا ہے یہی کہے آدم کے 6-7 ارب نہیں، جتنے قیامت تک 10-20-30 ارب بچے پیدا ہونے ہیں، وہ ہر ایک اللہ سے آ کے یہ دعا کرے اے اللہ زمین و آسمان کے مابین جتنے خزانے ہیں، ان میں صرف سونے کی بات نہیں ہے، چاندی ہیرے جواہرات کی بات نہیں ہے، گندم کی بات نہیں ہے، چاول کی نہیں ہے، جمیع خزانوں کی بات ہو رہی ہے، تیل، پٹرول، دنیا بھر کے سارے خزانے دے دے، اللہ 30 کے 30 ارب کو سارے خزانے دے دے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ان سب کو دینے کے بعد بھی، ان سب کو دے دینے کے بعد بھی اللہ کے خزانوں میں جو حقیقی خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوتی جتنی تم میں سے کوئی ایک اٹھے، سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈال لے، اس سوئی کو سمندر سے نکال لے، اس سوئی کے اوپر ایک چھوٹا سا قطرہ آ جاتا ہے، اس قطرے سے سمندر میں جتنی کمی واقعہ ہوئی ہے کچھ کمی، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی واقعہ نہیں ہوتی۔ 30 ارب انسانوں کو زمین و آسمان کے خزانے دے کے اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی، اور پھر بھی اللہ سے نہیں مانگنا، یار ایڈی وڈی چیز اللہ کو مانگ لئیے، کبھی کہیں گے ایڈی چھوٹی چیز مانگ لئیے، کبھی ایڈی وڈی چیز مانگ لئیے۔ تمہارا رب ہے جو دینے والا ہے، جو جی چاہے مانگ لو، لیکن مستحیل اور اعتدال سے بڑی چیز نہیں مانگی جا سکتی۔ مستحیل اور اعتدال یہ ہوتا ہے
اے اللہ میرا والد فوت ہو گیا اس کو زندہ کر دے، یہ نہیں مانگی جائے گی، یہ دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ جو مستحیل چیزیں ہیں، جو اعتدال سے نکلی ہوئی چیزیں ہیں، وہ نہیں، جب تک زندہ یہ دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ میرے باپ کو کینسر سے بچا، اللہ بچا سکتا ہے، لیکن جب روح کو قبض کر دیا جائے پھر بندہ دعا مانگنا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ اب یہ قبر میں جا چکے ہیں تو ان کو واپس لیا گھر، یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ اپنے ساتھ ظلم ہے، یہ حد سے زیادہ تعدی ہے۔ وقت بڑا تیزی سے گزرا، بات تفصیل سے کرنی ہی، لیکن آخری ایک باب اس بات کا بیان کروں گا، موقع ملا تو انشاءاللہ گفتگو کو جمعے میں جاری رکھیں گے۔ دعا میں بھی کرتا ہوں، دعا آپ بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں میں خود غرضی بہت ہوتی ہے، اپنے لیے مانگتے رہتے ہیں، اپنے لیے مانگتے رہتے ہیں، اپنے لیے مانگتے رہتے ہیں۔ دعا کا ایک نہایت اہم باب دعا کی قبولیت میں لوگوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ لوگوں کے لیے دعا کرنے کا کیا نتیجہ ہے تو بندہ اپنے لیے دعا کرنا ہی چھوڑ دے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے نا، اے اللہ مجھے 1 لاکھ دے، مجھے 10 لاکھ دے، اللہ سنتا ہے، عقیدہ یہ بن گیا، اللہ تک پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ کس درجے میں قبول کرتا ہے اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بندہ جب دعا کرتا ہے کہ اے اللہ یونس صاحب کو، اے اللہ ثاقب صاحب کو، اے اللہ خلیل صاحب کو یہ دے دے، تو ساتھ ہی اللہ کے حکم سے آسمان سے ایک فرشتہ اتر آتا ہے جو دعا کرنے والے کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اے اللہ یونس صاحب کو 10 لاکھ دے دے، وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ یونس صاحب کو تو جو تو نے 10 لاکھ دینا ہے دے، لیکن اس بندے کو بھی 10 لاکھ دے دے۔ بندے کی دعا تو پتہ نہیں کس درجے میں قبول ہونی ہے، اس کی دعا جو اللہ کے حکم سے نازل ہوا ہے، اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ کس کے حکم سے نازل ہوا ہے؟ اللہ کے حکم سے نازل ہوا۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ جو اللہ نے بتایا ہے، جو اللہ نے سکھایا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لوگوں کی دعا لوگوں کے حق میں، نیک لوگوں کی دعا عام لوگوں کے حق میں، والدین کی دعا بچوں کے حق میں، بیوی کی دعا خاوند کے حق میں، روزہ دار کی دعا گرد و نواح کے حق میں، ہمسائے کی دعا ہمسایوں کے حق میں۔ کس لیے قبول ہوتی ہے؟ اس وجہ سے قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء کے ایک صحابی عمرے پہ جا رہے ہیں، وہ حضرت ابو درداء کے گھر کی زیارت کے لیے آئے کہ ابو درداء سے مل کے جاؤں، سنت بھی ہے۔ تو حضرت ابو درداء گھر نہیں تھے، ام درداء گھر پہ موجود تھی۔ ام درداء کو انہوں نے بتایا میں جا رہا ہوں عمرہ حج پہ، تو ابو درداء کو سلام کہنے آیا ہوں۔ کہنے لگی رک جا، جب تو عمرے پہ جائے تو میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے جو بھی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ جب بھی بندہ کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے لیے بھی وہی دعا کرنا، جتنی دیر تو دعا کرے گا اتنی دیر وہ فرشتہ تیرے لیے دعا کرے گا، تیری مرضی ہے جتنی مرضی لمبی کر لے۔ یہ حدیث سن کے باہر نکلے تو سامنے سے ابو درداء بھی آ رہے، اور ابو درداء کو کہنے لگے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اب میں عمرے پہ جا رہا ہوں۔ تو ابو درداء بھی یہی حدیث ان کو پکڑ کے سنانے لگے۔ تو کہا یہ حدیث تو میں ماجی سے سننا آیا ہوں، آپ مجھے اس کا کوئی فائدہ بھی بتا دیجیے، حدیث تو میں سننا آیا ہوں۔ تو حضرت ابو درداء نے کہا پھر سن لے اس کا فائدہ، میرے 360 دوست ہیں، 360 دوست، اور مجھے ان میں سے ہر ایک کا نام بھی آتا ہے، اور مجھے اپنی زندگی میں جب بھی کسی چیز کی حاجت اور طلب ہوتی ہے میں نے اللہ کی قسم کبھی اپنے لیے مانگی نہیں، میں ہاتھ کو اٹھاتا ہوں اور ان 360 بندوں کا نام لے کے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا کر دے، ہاتھ نیچے نہیں جاتے، وہ چیز میرے پاس آ چکی ہوتی ہے۔ لوگوں کے لیے دعا مانگنا بڑے ظرف کی بات ہے، لیکن اس کے اندر فائدہ اپنا ہے۔ اور آخری واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، مشہور واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا ہوا ہے اور عصر حاضر کا واقعہ ہے، آن لائن موجود ہے، وہ بندے ابھی زندہ، اس لیے سناتا ہوں تاکہ ابھی تصدیق ہو جائے۔ ایک شخص کو سعودی عرب میں بار بار خواب آ رہا ہے کہ اس موبائل نمبر پہ رابطہ کر، معبر کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے یہ خواب بار بار آتا ہے کہ اس نمبر پہ رابطہ کر اور جو فون اٹھائے اس کو عمرہ کروا۔
تو معبر جو ہوتے ہیں خواب کا علم جاننے والے، اس نے کہا اگر تو تجھے موبائل نمبر یاد ہے تو خواب اللہ کی طرف سے، اگر تو موبائل نمبر یاد نہیں تو لغو خواب ہے۔ کہا موبائل نمبر تو حفظ ہو چکا، بار بار خواب آتی ہے۔ کہا پھر ملایا، ایک شخص نے فون اٹھایا، اس سے ساری بات کی ہے، وہ نے کہا مجھے عمرہ کرا کے تو نے کیا کرنا بھائی، میں تو نمازیں بھی بس ایسی ہی پڑھتا ہوں، میں نے تو زندگی میں 40 برس ہو گیا آج تک ایک عمرہ بھی نہیں کیا، مجھے کیا کرا کے۔ خیر اس کو کہا تجھے 5 اسٹار ہوٹل دیں گے، بائی ایئر آنے جانے کی ٹکٹ دیں گے، کسی طرح اس کو منا کے لے آیا۔ وہ شخص خود بیان کرتا ہے کہ میں نے اس کو عمرہ کرایا، عمرہ کرانے کے درمیان کہتا ہے اس کی نارمل سی کیفیت، ایک بدو سا تھا اور کوئی باعمل مسلمان بھی نہیں تھا لگتا، لیکن جیسے ہم خانہ کعبہ سے نکلنے لگے تو مجھے کہتا ہے یار عمر گزر گئی، میں کبھی اللہ کے گھر آیا ہی نہیں، آج پہلی دفعہ آیا ہوں تو جاتے جاتے 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا 2 رکعت نماز پڑھی، دوسری رکعت کے آخری سجدے میں تھا، روح کو قبض کر لیا گیا۔ کہا میرے دل میں پہلے ہی اس خواب کے حوالے سے بڑے عجیب و غریب معاملات تھے، جب یہ روح نکل گئی تو میں نے کہا یہ تو اللہ ہی کی طرف سے خواب تھی، اور اللہ تعالیٰ اس کا یہ انجام چاہتا تھا کہ یہ میرے گھر میں حالت احرام میں بیت اللہ میں سجدہ کرتے ہوئے فوت ہو۔ کہا میں نے سرچ کرنا شروع کی، میں واپس اس کے قریے میں پہنچا تدفین وغیرہ کے بعد، میں نے کہا مجھے بتائیے اس بندے کا کوئی نیک عمل، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، یہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے مجبور کر کے اس کو عمرہ کروایا اور اس حالت میں اس کی روح کو قبض کیا۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے اپنے خامند کی کوئی نیکی اتنی اچھی یاد نہیں، نارمل سا بندہ تھا، عام جیسے عربی بدو ہوتے ہیں، تجارت کرتا تھا، کھانا لاتا تھا، نماز پڑھنی اذان کبھی ہوئی چلا گیا، کبھی ڈنڈی بھی مار لیتا تھا، گھر میں پڑھتا تھا۔ لیکن ایک بات میں تجھے بتاؤں، جب بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی راشن لاتا تھا نا تو ساتھ ہمسائے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے بچوں کے لیے بھی وہی کچھ لایا کرتا تھا۔ جب بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لاتا اس کے گھر کا دروازہ کھٹکاتا اور اس کے گھر کے سامنے بھی وہی چیز رکھ دیا کرتا تھا۔ اور وہ عورت جب بھی وہ چیزیں اٹھاتی تو ایک دعا دیتی تھی، اے اللہ اس شخص کا خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ اس شخص کا خاتمہ بالایمان فرما۔ اب تو مجھے واقعہ بیان کر چکا ہے تو میں یقین سے کہتی ہوں اس شخص کو اس عورت کی دعا لگ گئی ہے۔ 2 نتیجے، ایک تو کسی کی دعا اور ایک صدقہ اور انفاق فی سبیل اللہ انسان کو اچھی موت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ نماز عید الفطر 6:30 پہ پورے کھڑے ہوگی انشاءاللہ، تو عید پارک میں آپ احباب سے گزارش ہے اپنا فطرانہ آج ہی جمع کروائیں، عید سے پہلے فطرانہ جمع کروانا چاہیے۔ عید کے دن کی جو بات ہے وہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں فطرانہ پہلے جمع ہوتا ہے، اور آخر میں ایک مرتبہ پھر یہی اپیل ہے کہ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیات کے اندر اس ادارے کو یاد کیا کیجیے۔ ہم 1 سال بعد آپ سے اپیل کرتے ہیں، بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، اور یہ جو باتیں ہیں کہ جناب ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بھی غلط ہوتی ہے۔ پیسے جتنے مرضی انسان اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہو، اتنا بڑا ادارہ ماہانہ اخراجات 15 لاکھ کے قریب ہوتے ہیں، رمضان میں آپ احباب تعاون کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی غلط العام ہے کہ باہر سے پیسہ آتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس مرکز کی تعمیر اور ترقی میں ایک ٹیڈی پیسہ کسی سرکاری حکومت کا، کسی باہر کے ادارے کا شامل نہیں ہے، یہ سارے کا سارا میرے اور آپ کے تعاون سے اور آپ کے دوست احباب کے ذریعے سے بنا ہے، اور انشاءاللہ پلاٹ لینے کا بھی 3 کروڑ کا ارادہ ہے، اور دیگر آپ کو پتہ معاملات اللہ کے فضل و رحمت سے کل ہم نے تقریباً 1 کروڑ روپے کی جو سحری اور افطاری ہے اس کے بل کلیئر کیے ہیں، 1000 بندے کی سحری افطاری 30 دن اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے حصہ ڈالا ہے ان کو اجر و ثواب سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔